یہ عظیم عمارت اس وقت بھی اور ہمیشہ دنیا کے اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کا مظہر رہی ہے جہاں گزشتہ 2500 برس سے مشرق اور مغرب کا ملاپ ہوتا رہا ہے۔ دفاعی اعتبار سے اس اہم خطے پر قبضے کے لیے ماضی میں کئی بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ ہایا صوفیہ نے استنبول کی تندو تیز تاریخ کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ کئی جنگوں کے زخم سہنے اور اچھا برا وقت دیکھنے کے باوجود یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ رومن مورخ ٹیسیٹس کے مطابق آیا صوفیہ یعنی چرچ آف دا ہولی وزڈم آف کرائسٹ بازنطینی شہر ایکروپولس میں اسی مقام پر قائم کیا گیا تھا جہاں اس سے پہلے بھی 2 گرجا گھر بنائے گئے تھے۔ پہلی بار ہایا صوفیہ کو سن 360 میں کنسٹنٹائن کے بیٹے نے کھولا، لیکن سن 404 میں فسادات کے دوران اسے جلا دیا گیا۔ اس کے بعد تھیوڈوسیس نے سن 405 میں اسے دوبارہ تعمیر کیا، لیکن سن 532 میں ہونے والے فسادات میں اسے ایک مرتبہ پھر نظر آتش کر دیا گیا۔ اس جلی ہوئی عمارت کی کچھ باقیات موجودہ مسجد کے باغ میں موجود ہیں۔ فسادات میں جلائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جسٹائن نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح وہ چرچ تعمیر ہوا جو اگلے کئی سو برسوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گرجا رہا۔ جسٹائن نے اس کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے افریقہ، ایشیا اور یورپ سے چیزیں منگوائی گئیں۔ ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے گئے۔ ایسا کر کے جسٹائن حضرت سلیمان بننا چاہتے تھے جنہوں نے یروشلم میں پہلا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ہایا صوفیہ میں پہلی مرتبہ داخل ہوا تو اس نے جوش سے نعرہ لگایا، میں نے تمہیں ہرا دیا سلیمان۔ وکٹوریا ہیمنڈ نے اپنی کتاب ویژنز آف ہیون میں لکھا ہے کہ دن چڑھنے کے ساتھ سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھلکتی ہوئی اندر آتی ہے۔ عمارت کے اندر جیسی روشنی آمد پڑتی ہے جس سے سنہرے موزیک چمکنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیواریں ہیں ہی نہیں، اور ایک ایسا پر اسرار ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ لیکن سن 558 کا زلزلہ وہ واحد خطرہ نہیں تھا جس سے آیا صوفیہ نے نمٹنا تھا۔ اس کی سلامتی کو دیگر خطرات بھی لاحق تھے۔ اصل گنبد کو سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ 2 بڑے اور آدھے گنبد تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو جڑے رکھنے کے لیے آنے والے برسوں کے دوران کئی پشتے بھی بنائے گئے۔ سن 1452 تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی۔ حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا، لیکن یہ ایک ایسا مسیحی جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے گھیرا ہوا تھا۔ ترک رہنما سلطان محمد نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور 22 اپریل سن 1453 کو ترک فوج قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ 5000 بازنطینی فوج کو 2 لاکھ عثمانی فوج کا سامنا تھا۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں نے ہایا صوفیہ کے عظیم دروازوں کے پیچھے ہی پناہ لے رکھی تھی۔ محمد فاتح نے 53 روز تک شہر پر مسلسل بمباری کی۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے جدید توپ خانہ تھا۔ 29 مئی سن 1453 کو بالآخر قسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئیں۔ قسطنطنیہ کے لیے وہ تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ شہر کا نیا نام استنبول ہو گیا، جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ اس مرتبہ بازنطینی تعمیر کے لیے اس کا اپنا انداز بدلنا ہی اس کے بچاؤ کا طریقہ تھا۔ کیتھیڈرل کی عمارت مسجد بن گئی۔ عمارت میں کسی بنیادی تبدیلی کے بجائے اس کے ہر کونے میں ایک مینار بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے اندر اللہ، پیغمبر اسلام اور ان کے نواسوں کے نام آویزاں کر دیے گئے۔ مسیحیت سے منسلک نقش و نگار کو پلاسٹر یا اسلامی تزئین و آرائش سے چھپا دیا گیا، لیکن سب سے اہم تبدیلی محراب کی تعمیر تھی تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ 20ویں صدی میں سینٹ صوفیہ کی شناخت ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوئی اور وہ ایک میوزیم بن گیا۔ وقت کے ساتھ استنبول، جسے مشرق اور مغرب دونوں نے کئی مرتبہ فتح، تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا، ایک ایسے شہر میں تبدیل ہو گیا جہاں دنیا کی کئی ثقافتوں کا ملاپ اور ارتقائی عمل نظر آتا ہے۔ اور 900 سال تک ایک چرچ، 500 سال تک ایک مسجد، بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے میوزیم، اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد بننے والی ہایا صوفیہ کی عمارت اب بھی پوری مضبوطی اور شان سے وہیں کھڑی ہے۔ سلطان ملک، وائس آف ساؤتھ ایشیا۔